حدیبیہ۔ ایک رات سیدنا علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں اور عمرہ ادا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب تمام مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے کا عزم کیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ مکے پر حملہ کر دیا جائے؟ سیدنا علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور علیہ السلام اپنے 2000 ساتھیوں کے ہمراہ مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ عام روایات 1400 افراد کی بھی ہیں۔ اس بار مسلمانوں کے قافلے میں کئی سو اونٹ بھی شامل تھے۔ سرداران قریش کے لیے یہ وقت بہت سخت تھا۔ وہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھے۔ اگر اجازت دے دی جائے کہ مسلمان کئی سو اونٹوں کے ہمراہ شہر میں داخل ہو جائیں تو یہ اندیشہ تھا کہ وہ مکے پر قبضہ کر لیں گے، اور اگر 2000 مسلمان مکے میں داخل ہو جائیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو 2000 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے خدشات اور اندیشوں کو دور کرنے کے لیے ایک ایلچی بھیجا جو قریش مکہ کو بتائے کہ مسلمان لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ ان کا مقصد صرف کعبے کی زیارت کرنا ہے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اگر مسلمان جنگ کے لیے آتے تو ہتھیار پہن کر آتے، لیکن سیدنا حضور علیہ السلام کا ایلچی مکے نہ پہنچ سکا۔ 200 سواروں کا دستہ جس کی قیادت عکرمہ ابن ابو جہل کر رہا تھا، راستے میں مزاحم ہوا اور مسلمانوں کو پکڑ لیا۔ ان کے جتنے اونٹ تھے ان کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ ایلچی اور اس کے ساتھی اونٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد ریگستان میں بھٹک گئے۔ قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ خدائی مدد سے مسلمانوں کے قافلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ذو الحلیفہ کے مقام پر مسلمانوں نے قربانی کے اونٹوں پر نشان لگانے کی رسم ادا کی۔ مسلمانوں نے اسی مقام پر عمرے کے لیے احرام باندھا اور مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ہر قسم کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے ذو الحلیفہ کا پہاڑی علاقہ اختیار کیا اور مکے کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر ذو الحلیفہ کی سرزمین سے گزرنے کے بعد وہ لوگ ایک انتہائی تنگ اور دشوار گزار پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے، جہاں سے اونٹوں کا گزرنا مشکل اور خطرناک تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں مسلمانوں کو سورج کی حدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح راستہ طے کر لیا اور ایسے علاقے میں داخل ہو گئے جو حدیبیہ کے نام سے مشہور تھا۔ حدیبیہ مکے سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں سے پورا مکہ شہر پوری طرح نظر آتا ہے۔ مکے کے رہنے والے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ان کے سینے میں دل تڑپ اٹھا کہ تھوڑی دیر بعد وطن کی مٹی کی سوندھی خوشبو سے جسم و جاں معطر ہو جائیں گے۔ لیکن ٹھیک ایسے لمحات میں جبکہ مسلمان احترام کے جذبے اور والہانہ عشق سے مکے پہنچنے کی تمنا کر رہے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ جس کا نام ثعلب تھا، چلتے چلتے رکا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ سیدنا علیہ السلام نے اونٹ کو اٹھانا چاہا۔ وہ اٹھ گیا، لیکن اٹھنے کے بعد 2 قدم پیچھے ہٹا اور زمین پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ سیدنا حضور علیہ السلام اونٹ سے اتر آئے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا،
خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم لوگ اس جگہ قیام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر سارے مسلمان اونٹوں سے اتر آئے، لیکن وہ بہت غمگین اور دل گرفتہ تھے۔ انہیں توقع نہ تھی کہ مکے کی حدود میں داخل ہو کر مکے سے باہر ٹھہرنا پڑے گا۔ یہ جگہ حدیبیہ کے علاقے میں تھی۔ موسم بہار میں پانی یہاں وافر مقدار میں ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہاں پانی نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اللہ کے محبوب دوست پیغمبر الاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ کئی سو اونٹ ہیں اور ہم تقریباً 2000 افراد ہیں۔ یہاں پانی نہیں ہے، ایسے خشک علاقے میں کیسے رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پانی میسر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے خالق و مالک اللہ، اگر تو پانی مہیا نہ کرے تو مسلمان بے اختیار حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود متروک اور خشک کنویں میں اپنے تیر کش میں سے ایک تیر گاڑنے کا حکم دیا۔ تیر گاڑتے ہی کنویں میں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر قریش کے لوگ اس الجھن میں پھنس گئے کہ اگر ہم مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، جزیرۃ العرب کے لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ عرب قبائل یہ سمجھیں گے کہ ہم خانہ کعبہ کے مالک بن بیٹھے ہیں اور حج اور عمرہ اور زیارت کعبہ اب قریش کی مرضی سے ہوگا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قافلے کو مکے میں آنے دیتے ہیں تو سارے عرب میں سبکی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر غالب آ گئے۔ اس مخدوش صورتحال سے نمٹنے کے لیے انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو سفیر مقرر کیا تاکہ وہ حدیبیہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرے۔ عروہ بن مسعود نے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس مقصد سے آئے ہو؟ سیدنا علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آئے ہیں، لڑنے اور جھگڑا کرنے نہیں آئے۔ عروہ بن مسعود کو قربانی کے وہ اونٹ دکھائے جن پر قربانی کے نشان لگے ہوئے تھے۔ گفتگو کے دوران عروہ نے بڑی بدتمیزی سے سیدنا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو ہاتھ لگایا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ نے غضبناک ہو کر تلوار کی نوک اس کے ہاتھ میں چبھوئی اور بولے، گستاخی نہ کر، ادب سے بات کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عروہ سے کہا، اے عروہ، اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو اس گستاخی کی سزا میں ہم تجھے موت کی نیند سلا دیتے۔ عروہ بن مسعود جب قریش کے پاس پہنچا تو اس نے قریش کے بزرگوں سے کہا، میں نے روم کا دربار، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا دربار دیکھا ہے، لیکن جو وفاداری اور جانثاری مسلمانوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ مجھے قیصر اور نجاشی کے لیے نظر نہیں آئی۔ عروہ بن مسعود کے بعد ایک اور شخص قریش کے سفیر کی حیثیت سے حدیبیہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان احرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانی کے اونٹ ان کے ساتھ ہیں۔ واپس جا کر قریش سے کہا کہ میں نے قربانی کے اونٹوں کو دیکھا ہے جن پر سلیقہ یعنی قربانی کا مخصوص نشان بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے سنا کہ وہ حج کا مخصوص ورد پڑھ رہے تھے، لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ وہ کعبے کی زیارت کرنے آئے ہیں، اور میرے خیال میں ان کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے۔
لیکن قریش مطمئن نہیں ہوئے۔ تیسری بار حلیس بن علقمہ کو بھیجا گیا۔ حلیس جب وہاں پہنچا تو سیدنا علیہ السلام نے فرمایا، قریش کے نمائندوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ جہاں جانا چاہے جائے، جس سے ملاقات کرے اور جو چاہے دیکھے۔ حلیس بن علقمہ نے بھی یہی دیکھا کہ سارے مسلمان احرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانی کے لیے اپنے ساتھ اونٹ لائے ہیں۔ حلیس کو مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں کہیں جنگی ہتھیار نظر نہیں آئے۔ حلیس تیزی سے مکہ پہنچا اور قریش کے سامنے اپنے تاثرات بیان کر کے کہا، اے مکہ کے سرداروں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آئے ہیں، ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ میرے خیال میں انہیں مکہ آنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ ہر شخص کو خانہ کعبہ کی زیارت کا حق ہے۔ خانہ کعبہ پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ قریش کے سردار مکے میں مسلمانوں کے داخلے پر رضامند نہیں ہوئے اور کہا، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو مکہ میں آنے اور کعبے کی زیارت سے روکا تو میں تم لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤں گا اور تم بھی آج کے بعد مجھے اپنا اتحادی نہ سمجھنا۔ قریش اپنی ضد پر اڑے رہے۔ سیدنا علیہ السلام نے اپنے قاصد فراش بن امیہ خزاعی کو مکہ بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ کے خدشات کو دور کر دیں۔ قریش نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے اونٹ کو مار ڈالا۔ سیدنا علیہ السلام کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر مکہ بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قریش سے ملاقات کی تو اہل قریش نے کہا کہ آپ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ کعبے کا طواف کریں اور عمرہ ادا کریں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوں۔ کور چشم قریش کی ضد اور ہٹ دھرمی سے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اس دوران مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔